اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد لأہلہ الصلاة والسلام علی اہلہا ولعنت اللہ علی اہلہا السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا سیریز کی 47ویں قسط امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے وہ مراحل کے جو شہادت حسین کے قریب ہیں بیان کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، 28 رجب سے ہم نے آغاز کیا تھا اور اس سے پہلے ہم نے مختصراً رسول خدا کے دور کا، مولا علی اور امام حسن کے دور کو بیان کرتے ہوئے 28 رجب سے تفصیلاً کربلا کی اس داستان کو بیان کیا ہے، اور اب وہ مرحلہ اس وقت آ رہا ہے کہ جب حسین ابن علی کی زندگی کے آخری لمحات قریب ہیں۔ بس عمر بن سعد نے جس وقت امام حسین علیہ السلام خیام میں بیبیوں سے وداع ہو رہے تھے وہاں پر تھے، تو اس وقت عمر بن سعد نے اپنے فوج سے کہا کہ اس وقت حسین خیمہ گاہ میں اپنے اہل بیت سے رخصت ہو رہے ہیں، اسی وقت ان پر حملہ کر دو، کیونکہ رخصت ہونے کے بعد تمہیں اس طرح پراگندہ کریں گے کہ میسرہ اور میمنہ کی تمیز باقی نہیں رہے گی۔ تو پھر یزیدی لشکر نے تیروں کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ بہت سے تیر خیموں کی چادریں چھید کر بعض خواتین کے لباس تک لگ چکے تھے۔ یہ حال دیکھ کر امام حسین علیہ السلام نے دشمن پر حملہ کر دیا جیسے ایک غضبناک شیر کے مانند، اور حالت یہ تھی کہ ہر طرف سے تیروں کا می برس رہا تھا، لیکن آپ نے تیروں کے لیے اپنے سینے کو ڈھال بنا دیا۔ امام حسین نے فوج کوفہ سے کہا، تم کس لیے مجھ سے قتال کر رہے ہو؟ کیا میں نے کوئی واجب چھوڑ دیا ہے یا کسی سنت کو بدل دیا ہے یا شریعت میں تحریف کر دی ہے؟ کس وجہ سے تم مجھ سے قتال کر رہے ہو؟ کہتے ہیں بعض لوگوں نے، اس گروہ میں سے بعض نے جواب دیا کہ نہیں، آپ نے اس میں سے کچھ نہیں کیا۔ کہتے ہیں آپ کے والد کی دشمنی، آپ کے والد کے لیے ہمارے دلوں میں کینہ ہے۔ آپ کے والد نے بدر و حنین میں ہمارے آبا و اجداد کو قتل کیا تھا، اس لیے آپ سے قتال کریں گے۔ کہتے ہیں کہ جب ان کی یہ بات سنی تو امام علیہ السلام نے زار و قطار گریہ کیا اور پھر دائیں بائیں جانب دیکھا، لیکن امام کا کوئی مددگار نہ تھا، سب شہید ہو چکے تھے۔ بس گرمی کی شدت اور جنگ کرنے کی وجہ سے آپ تھک چکے تھے، لہٰذا لمحہ بھر سانس لینے کے لیے ٹھہرے کہ ایک پتھر آپ کی پیشانی پر لگا، پیشانی سے خون نکلا۔ اپنے پیراہن کے دامن سے خون صاف کرنا چاہتے تھے کہ اتنے میں حرملہ لعین نے 3 بھال کا ایک تیر اس طرح سے اس نے تیر مارا کہ سینہ حسین میں تیر پیوست ہوا۔ امام حسین کی صدا نکلی، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ۔ امام حسین نے آسمان کی طرف رخ کیا اور کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ یہ لوگ کس کو قتل کر رہے ہیں، کہ جس کے سوا روئے زمین پر اس وقت کوئی بھی فرزند رسول نہیں ہے۔ اس کے بعد امام نے اس تیر کو نکالنا چاہا، سینے کی طرف سے تیر لگا، کھینچنا چاہتا کہ تیر کو نکالیں، لیکن وہ تیر اس طرح بدن میں پیوست ہوا تھا کہ تیر کو سامنے سے نہیں نکال پائے، یہاں تک کہ تھوڑا سا جھک کر پشت کی جانب سے تیر کھینچ لیا، خون پر نالے کے مانند بہنے لگا۔
خون چلو میں لیا اور آسمان کی طرف پھینک دیا، جس کا قطرہ بھی زمین پر واپس نہیں آیا۔ پھر خون سے چلو بھری اور اسے اپنی داڑھی پر لگایا اور کہا، اسی حال میں اپنے جد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کروں گا اور کہوں گا، اے اللہ کے رسول، مجھے اس گروہ نے قتل کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی کہ جب یہ حالت تھی، اس کے باوجود بھی مولا دشمنوں سے جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ یہاں تک کہ شمر لعین امام حسین اور آپ کے خیام کے درمیان میں حائل ہو گیا۔ جب اس طرح سے دشمنوں کا لشکر خیام کی طرف آیا، امام کے اور خیام کے درمیان میں آیا، تو امام نے فوج کوفہ کو آواز دی، کہا، اے ابو سفیان کی پیروی کرنے والوں، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے اور تمہیں قیامت کے دن کا خوف نہیں ہے تو کم از کم دنیا میں آزاد رہو، اگر تم عرب ہو تو اپنے حسب کی طرف پلٹ جاؤ۔ شمر لعین کہتا ہے، اے فاطمہ کے بیٹے، کیا کہہ رہے ہو؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں تم سے اور تم مجھ سے جنگ کر رہے ہو، عورتوں کی کیا خطا ہے؟ حد سے گزر جانے والے اپنے اس گروہ سے کہہ دو کہ میرے جیتے جی میرے حرم کی طرف نہ جائیں۔ کہتے ہیں شمر لعین نے اپنے لشکر کو ہٹا دیا۔ پھر لشکر سے شمر نے کہا کہ خیموں پر حملہ نہ کرو، خود حسین کی طرف بڑھو۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اور ان فوج کوفہ کے ساتھ جنگ چلتی رہی، جنگ شروع ہوئی، شدید جنگ تھی۔ فوج آپ پر، یہ لعین آپ پر حملہ کرتے تھے اور آپ نے ان پر حملہ کیا۔ اس وقت یقیناً پیاس کا عالم کتنا تھا۔ جب انسان کے بدن سے خون نکل جاتا ہے تو نقاہت ہو جاتی ہے، زخمی انسان کو زیادہ پیاس لگتی ہے۔ کس قدر پیاسا ہوگا میرا مولا۔ کہتے ہیں کہ اب کے امام کے بدن پر اتنے تیر لگ چکے تھے کہ تیر ہی تیر بدن میں پیوست تھے۔ بہت دیر ہو گئی، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آپ کو شہید کرتے۔ بس یہاں تک کہ ایک جگہ سے اپنے گھوڑے پر ذوالجناح پر ایک طرف سے امام گزر رہے تھے، ایک لعین ہے، اس کا نام صالح ازدی ہے، اس ملعون نے امام کے پہلو پر نیزے کا ایسا وار کیا کہ امام ذوالجناح کی زین سے کربلا کی زمین پر آ گئے۔ جب امام کربلا کی زمین پر آ چکے تھے، جب بہت تکلیف، یقیناً زخموں کی تکلیف ایک طرف اور دکھ و تکلیف اور مصیبت جو آپ کی شہادت کے بعد آپ کے خانوادے کو پیش آنے والی ہے، اس کی فکر، اس کا درد ایک طرف۔ امام علیہ السلام نے آسمان کی طرف سر بلند کیا اور دعا کے لیے چند جملے امام نے کہا، اے بلند و اعلیٰ خدا، اے عظیم قدرت و سلطنت اور تدبیر و عقاب رکھنے والے، اے خلق سے بے نیاز، اے وسیع کبریائی کے مالک، ہر چیز پر قادر، تیری رحمت قریب ہے، تو وعدے کو پورا کرنے والے، تیری نعمتیں تمام، تیری آزمائش بہترین، جب پکارا جائے تو قریب، اپنی مخلوقات پر احاطہ کیے ہوئے ہے، توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے، جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کی قدرت رکھتا ہے، جو چاہتا ہے انجام دیتا ہے، جب تیری حمد کی جاتی ہے تو اس پر جزا دیتا ہے، جب تجھے کوئی یاد کرتا ہے تو اسے یاد کرتا ہے، میں تجھے ضرورت کے وقت پکار رہا ہوں، میں تیری طرف راغب ہوں، جب کہ میں ناچار ہوں، خوف و ہراس کی حالت میں تجھ ہی سے پناہ چاہتا ہوں، سختیوں پر آنسو بہاتا ہوں، ناتوانی کے وقت تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں، تجھ ہی پر توکل کرتا ہوں، ہمارے لیے تو ہی کافی ہے۔ اے اللہ، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے، انہوں نے ہمیں فریب دیا، پھر تنہا چھوڑ دیا اور ہم سے عذر کرنے لگے، ہم تیرے نبی کی اطرت ہیں،
تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں کہ جن کو تو نے مبعوث برسالت کیا اور انہیں اپنے وحی کا امین قرار دیا، پس اے سب سے زیادہ مہربان، ہمارے گھر میں ہمارے لیے کشائش، ہمارے امر میں ہمارے لیے کشائش عطا فرما۔ اس کے بعد یہ ایسی حالت ہے، زخموں سے چور چور ہے، اسی شاعر کا شعر ہے، لباس ہے اٹا ہوا غبار میں، لباس ہے چھدا ہوا غبار میں، لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون شہ سوار ہے، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شہ سوار ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین۔ بس امام علیہ السلام نے جب اس وقت ایسی حالت ہے کہ دشت کربلا پر آ چکے ہیں، امام نے کہا صبراً علی قضائک یا رب، لا الہ سواک یا غیاث المستغیثین، ما لی رب سواک ولا معبود غیرک، صبراً علی حلمک یا غیاث من لا غیاث لہ، یا دائما لا نفاد لہ، یا محیی الموتى یا قائما علی کل نفس بما کسبت، احکم بینی و بینہم وانت خیر الحاکمین۔ اے رب، تیری رضا پر صابر ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے فریادیوں کے فریاد کو پہنچنے والے، تیرے سوا میرا کوئی پروردگار نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تیرے حکم پر صبر کروں گا، اور اس کے فریاد رس جس کا تیرے سوا کوئی فریاد رس نہیں، اے ہمیشہ رہنے والے اور مردوں کو زندہ کرنے والے، اے اپنی مخلوق کے افعال و کردار کو دیکھنے والے، تو میرے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ کر دے، تو بہترین حکم کرنے والا ہے۔ جس وقت امام علیہ السلام زخموں کی کثرت اور تشنگی کی شدت سے ناتواں اور نڈھال ہو گئے تو شمر نے اپنی فوج سے کہا، اب کس چیز کے منتظر ہو؟ حسین علیہ السلام بہت زیادہ زخمی ہیں، نیزوں سے انہیں شہید کر دو۔ یہاں تک کہ شمر کے ساتھ مل کر بہت سارے لعینوں نے حملہ کر دیا۔ اس کے بعد ہر طرف سے امام حسین پر حملے ہونے لگے۔ حسین بن تمیم نے آپ کے دہن پر ایک تیر مارا، اور ایک لعین ہے ابو ایوب غنوہ، اس نے امام کے حلق پر تیر مار دیا۔ زرع بن شریک نے امام کے بازو پر ضرب لگائی، پس سنان لعین نے اس طرح سے نیزہ مارا کہ امام دشت کربلا پر گر گئے۔ پس یہ ایسا مرحلہ ہے جو شہادت حسین کے قریب ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جناب زینب کبریٰ خیمے سے باہر نکلی اور امام حسین کو جب دیکھا، آج بھی تلے زینبیہ کربلا میں ہے، 70 قدم کا فاصلہ ہے، کہتے ہیں جب دیکھا تو جناب زینب کی فریادیں بلند ہوئی، کہا وا خا وا سیدہ وا اہل بیتا، اے کاش زمین آسمان زمین پر گر پڑتا، اے کاش پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر پراگندہ ہو جاتا۔ اس کے بعد عمر سعد کو مخاطب کر کے کہا، وائے ہو تجھ پر اے عمر سعد، ابو عبداللہ کو شہید کر رہے ہیں، تو دیکھ رہا ہے، وائے ہو تم پر، کیا تم میں سے کوئی مسلمان نہیں؟ کہتے کوئی جواب نہیں آیا۔ بس یہ وہ آخری لمحے ہیں میرے مولا حسین کے دشت کربلا میں، حسین مظلوم کربلا۔ بس مولا حسین کے مصائب ہیں، یہ سخت ہیں عزیزان، جانتا ہوں، لیکن بس ایک ایک جملے کو آپ کی خدمت تک منتقل کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔